नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब आपकी खिदमत में नई फ़िक्र लेकर पेश हुआ हूँ। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम अपने वीडियोस के ज़रिए से जो तकरीरें वो तहरीरों को तकरीरों की शक्ल में तब्दील करके पेश कर रहे हैं। इन वीडियोस का रद्द अमल बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे सामने कई मुस्बित पहलू भी आ रहे हैं और कुछ लोग तजावीज़ से भी हमें नवाज रहे हैं। हमारी कोशिश छोटी ज़रूर है, लेकिन इसका असर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी ममालिक से में भी हो रहा है। कई लोग बैरूनी ममालिक से हमें राब्ता कर रहे हैं और हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये सब सिर्फ आप तमाम की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोग हमारे हर वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर भी कर रहे हैं। हमारी ये गुजारिश आज फिर है कि आप हमारे हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को सब्सक्राइब होने के लिए कहें। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है हमारे समाज से जुड़ा हुआ। ये बहुत अहम मौजू है, लेकिन इस मौजू को हम बहुत ही हल्के से ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में खुसूसन हमारे समाज में मुसलमान बेसहारा और लाचार समझ रहे हैं। हालिया कुछ सालों से हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये तब्दीली तालीमी माशी के एतबार से मानी जा सकती है। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से हमारे नौजवान तालीम के मैदान में आगे आ रहे हैं। इन नौजवानों की हिम्मत अफजाई करने के लिए जहां हुकूमतें साथ हैं, वहीं मुसलमानों के ही कुछ खैर ख्वाह इनकी इमदाद भी कर रहे हैं। पहले के मुकाबले में आज हमारे तबके में तालीम याफ्ता नौजवानों की आबादी बढ़ रही है, इदाद व शुमारात में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से तालीम याफ्ता नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसी तरह से हमारी मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों में भी इजाफा होने लगा है। मस्जिदों और मदरसों की बात अलग है। ये मस्जिदें और मदरसे पहले मोहल्ले में एक हुआ करते थे, अब गली में एक और दो के करीब होने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान आज माली तौर पर मुस्तहकम होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये इस्तेहकामत कायम रहे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इसी मुस्लिम समाज के एक तबके को देखें तो हमारे सामने ये बात सामने आती है कि आज भी लाखों लोग बेसहारा व मजबूर हैं और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो लोग चाहकर भी तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनके वालिदैन अपने बच्चों को आला से आला और बेहतरीन तालीम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास वसाइल ना होने की वजह से वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। नाज़रीन, हमारे हिंदुस्तान में दो सबसे बड़े अहम मसाइल ये हैं, एक तो तालीम है, दूसरा सेहत है। तालीम के मामले में हुकूमतें मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए से तलबा को वजीफ़े जारी करती है, लेकिन ये वजीफ़े नाकाफ़ी हैं। ये स्कॉलरशिप्स नाकाफ़ी होने की वजह से वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम को अक्सर दरमियान में मुनक़ता करना पड़ता है। इनके बच्चे आला तालीम हासिल करने से महरूम हो जाते हैं और इनकी सही तरीक़े से इमदाद ना होने के सबब वो तालीम याफ्ता होकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, जिसका खमियाजा पूरी कौम को उठाना पड़ता है। दूसरी जानिब सेहत का मामला लें तो सेहत के मामले में भी हुकूमतों की तरफ से काफ़ी सहूलियात हैं, लेकिन अक्सर मौक़ों पर ये सहूलियात भी नाकाफ़ी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप लें कि अगर कोई दिल का मरीज़ है तो उस मरीज़ के ऑपरेशन के लिए हुकूमत की जानिब से अखराजात अदा किए जाते हैं। ये अखराजात अंदाज़न 40,000 से 50,000 रुपये तक होते हैं, लेकिन ये इन 40 और 50,000 रुपयों में मरीज़ का दिल का इलाज पूरी तरह से नहीं होता। ये अंदाज़न कर्नाटक या हिंदुस्तान के अंदर मामूली दिल के इलाज के लिए, दिल के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपये तक का ख़र्चा निकालना पड़ता है। जब हुकूमत 40,000 रुपये देती है तो बाकी रकम जो है वो कहाँ से लाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन ऐसे हालात को से निपटने के लिए हमारे इस्लाम ने या हमारे सामने एक नज़रिया, एक कॉन्सेप्ट पेश किया है। वो कॉन्सेप्ट है बैतुल-माल का कॉन्सेप्ट, लेकिन इस बैतुल-माल कॉन्सेप्ट में हम मुसलमान बहुत ही पीछे। इसकी वजह यह है कि हमने आज तक बैतुल-माल के निज़ाम को सही नहीं समझा और इस निज़ाम को राइज करने के लिए ना हमारे उलमा ने पेशरफ्त की है, ना ही दानिश्वरों ने, ना ही हमारे अकाबरीन व हमायदीन ने।
یہ تمام لوگ اگر مل کر ہم بیت المال کے نظام کو مستحکم کر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے قوم کے جو طلباء و مریض وغیرہ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق افراد ہیں، ان کی بہت بہترین طریقے سے امداد کی جا سکتی ہے، ان کو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گلیوں میں مسجدیں تو ہیں، لیکن وہ مسجدیں صرف نماز کی ادائیگی تک محدود ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ہر مسجد کے ماتحت ایک بیت المال قائم کیا جائے تو یہ بیت المال اس محلے کے مستحق افراد کی مدد کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اگر ایک شہر میں 50 مسجدیں موجود ہیں اور ہر مسجد سے ہفتہ وار 2000 روپے تک کی چندہ جو ہے بیت المال میں جمع ہوتا ہے تو تقریباً 1 لاکھ روپے جو ہے باقاعدہ بیت المال میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ 1 لاکھ روپے ایک سال میں تقریباً 12 لاکھ روپے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کے نظام کو ہم اگر بڑھاتے جائیں تو یہ کیلکولیشن، یہ جو آمدنی ہے یہ بہت بڑھنے لگے گی، اس سے سینکڑوں افراد استفادہ کر سکیں گے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بیت المال قائم ہو۔ یہ کہیں بیت المال ہوتا ہے تو وہ بیت المال کو جو ہے حقیر سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو بیت المال کی امداد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اگر اسلام نے بیت المال کے نظام کو رائج نہ کیا ہوتا تو آج دنیا میں اسلام پھیلا نہ ہوتا۔ آج مجاہدین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوا کرتی تھی، اس وقت جو مال غنیمت افواج کو ملتا تھا، اس مال غنیمت کو وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا تاکہ اس سے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بیت المال کے نظام کو مستقل شکل دی گئی، اور یہ اس قدر طاقتور بن گیا کہ پورے عرب کا نظام جو ہے بیت المال کے آمدنی سے چلایا جا رہا تھا۔ لیکن آج ہم ایک بیت المال کو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک معمولی سی امداد کے لیے عرضیاں دیتے ہیں تو اس بیت المال میں اتنی بھی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ عرضی گزار کو 2-5 ہزار روپے کی امداد کر سکے۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ ایسے بھی بیت المال موجود ہیں جو محدود مقاصد کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس سال میں ایک مرتبہ شادیاں کروانا ہی سب سے بڑی بات ہے، سال میں ایک دفعہ سنت ابراہیم کی رسم ادا کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے، لیکن تعلیم کے معاملے میں یہ لوگ مدد نہیں کر سکتے، بیماروں کے معاملے میں یہ لوگ مدد نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ خود بیت المال کے ذمہ دار بھی ہیں، تو دوسری وجہ مسلمان بھی ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں نے ان بیت المالوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانب سے تعاون پیش کیا ہوتا تو یقیناً یہ بیت المال ہر ایک کی مدد کر سکتے تھے۔ آج ہمارے درمیان کئی مسلمان ایسے ہیں جو بات پر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو، آج ہماری زندگی صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہو، لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیت المال کا نظام صحابہ نے رائج نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے نظام کو قائم کرنے کی ہدایت نہیں دی؟ اگر ان چیزوں کو ادا کرنے سے بھی، ان چیزوں کی شروعات کرنے سے بھی مسلمانوں کا بھلا ہو سکتا ہے، خود بیت المال قائم کرنے والوں کی دین و دنیا سنور سکتی ہے، تو آخر کیوں کر ہم لوگ اس کام کو، اس بہترین کام کو انجام دینے سے گریز کر رہے ہیں؟ یا ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس نظام میں آج ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمان ہی سب سے کمزور ہے مالی اعتبار سے۔ آج مسلمانوں کے پاس فائنانشیل سروسز کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے، جبکہ دیگر قوموں کو دیکھیے کہ وہ قومیں چھوٹی چھوٹی ہونے کے باوجود ان کے پاس مائکرو فائنانس ادارے ہیں جو اپنی قوم کے لوگوں کی مالی عنایت کرتے ہیں۔ دھرمستھلا سنگھا نام کا آپ نے ایک ادارہ سنا ہوگا، یہ اس ادارے کے ماتحت سالانہ تقریباً 40 لاکھ خواتین کو روزگار شروع کرنے کے لیے مالی امداد دی جاتی ہے، اور یہ امداد جو ہے ایک سرکل کے مطابق شروع کی گئی ہے کہ اگر ایک عورت اس دفعہ پیسے لے لی تو اور اس نے جو سود ادا کیا وہ اس سود کو جو ہے آنے والے دنوں میں جمع کر کے اور ایک خاتون کو روزگار کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک کانسیپٹ چل رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے، بس امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کو غریب ہی رہنے دے رہا ہے۔
اگر اس طرح کے حالات رہیں تو یقیناً مسلمانوں کو غلط راہیں اختیار کرنے ہوں گے۔ ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگھا کے نام پر، مائکرو فائنانس کے انسٹیٹیوشنز کے نام پر مسلم خواتین بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، گمراہ ہو رہی ہیں اور بے حیائی میں ملوث ہو رہی ہیں۔ اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان سنگھا یا مائکرو فائنانس میں کام کرنے والی خواتین پر لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ان خواتین کی مالی امداد کرنے کے لیے وسائل ہوتے اور ہم ان وسائل کے ذریعے سے ان خواتین کی مدد کرتے تو کیا وہ غیروں کے یہاں جا کر اپنے دامن پھیلاتے؟ کیا وہ غیروں کے ماتحت جا کر اپنے مسائل کو پیش کرتے؟ کیا وہ خواتین بے حیائی و گمراہی کی راہیں اختیار کرتے؟ کیا وہ مندروں میں جا کر بیٹھ کر 10-15 منٹ تک ان کی بیان کی جانے والی باتوں کو سنتے؟ اگر ہرگز بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم ہمارے یہاں بیت المال کے نظام کو بہتر طریقے سے قائم کر سکتے۔ آج بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ ہمارے مسجدوں کے ماتحت محلہ وار سطح پر ہم بیت المال کے نظام کو اور قائم کریں، اس سے تعلیم، صحت جیسے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے آج کل یہ بھی رواج شروع ہو چکا ہے کہ ہر کوئی اجتماعی شادیاں کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک ہماری سوچ ہے، جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دیں، انہیں ایک اچھی زندگی دینے کے طریقے سکھا دیں، تو ان کے لیے اجتماعی شادیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انہیں شادی کرنے کے لیے ایسے بہترین نوجوان خود سامنے آئیں گے جو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری صرف یہی گزارش ہے کہ ہر محلے میں، ہر مسجد کے ماتحت ایک بیت المال کو قائم کریں اور اس کی سرپرستی ایماندار لوگوں کو دی جائے تاکہ مستحق افراد تک اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ بس آج کا ہمارا یہی پیغام ہے۔ امید کہ آپ اس ہمارے پیغام کو پسند فرمائیں گے اور اس پیغام کو پسند فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے محلے میں ایک چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو بیت المال کے نظام کو شروع کریں گے۔ شکریہ۔